تصدیق دے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ مالک بن دینار سوچتے ہیں کہیں میں ہی تو نہیں، یہ سوچ کے ڈر گئے، اٹھے اپنی جگہ سے، فرشتوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ کم نصیب کون ہے جس کا لاکھوں میں اللہ نے حج قبول نہیں کیا ہے؟ آنے والے فرشتوں نے کہا نام اس کا عبد الرحمن بن شیران ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا فلاں جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر، سوچ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں ایک آسمان سے پرچی گری، گرنے کے بعد اس میں لکھا تھا مالک بن دینار۔ کہا جی۔ کہا جاؤ عبد الرحمن بن شیران ہے، فلاں مقام پر ہے، اس سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ آپ نے وہ سنا اور اس جگہ پر گئے، جا کے دیکھا ایک شخص معذور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی جا کے آپ نے سلام کیا، اس نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت مالک بن دینار پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے تم تو آج آئے ہو لیکن 7 سال ہو گئے ہیں میں مسلسل حج کر رہا ہوں، ہر حج کے بعد یہاں آ کے بیٹھتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے، کہتا رب نے فرمایا تیرا حج قبول نہیں ہے۔ جب اتنا سننا تھا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بندے بتا تو صحیح تجھے 7 سال ہو گئے ہیں تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، پتا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جو 7 سال سے اللہ نے تیرا ایک حج بھی قبول نہیں کیا ہے؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا عبد الرحمن بن شیران کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا اگر اتنا نیک ہے تو پھر میرا درد دل بھی سن لے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے اللہ نے 7 سال سے میرے حج میرے منہ پہ مار دیے ہیں۔ کہا بتا تو صحیح اگر 7 سال سے اللہ مسلسل تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار رہا ہے تو پھر پہلے جا کے ماں کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں کہ میں آنے والے میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں؟ میری ماں ہے کہ مانتی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتی ہے۔ کہا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا خطا ہی اتنی بڑی ہے کہ بتاتے ہوئے کلیجہ کانپ رہا ہے۔ کہا مہربانی کر، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، مصطفیٰ کی حدیث بیان کرتا ہے، اتنی مہربانی کر دے میری ماں کے پاس مجھے لے چل، میری خطائیں بخشوا دے۔ کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ بھی ہر سال حج کرنے کے لیے آتی ہے۔ کہا کہاں ملے گی؟ کہا جاؤ مینا کے میدان میں چلے جانا، ایک خیمہ ہوگا، آدھی رات کے اندر بھی چراغ جلتا ہوگا، جس خیمے کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی وہی خیمہ میری ماں کا خیمہ ہوگا۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کے پاس سے سفر شروع کیا ہے، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پر اس شخص کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اندھیری رات ہے، چراغ جل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے کے جا کر کے آپ نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا ہے، پھر کہتے ہیں خاتون اجازت ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کون ہے تو، کہاں کا رہنے والا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے آجا اندر آجا، اجازت ہے۔ جیسی آپ اندر گئے ہیں ماں کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہے، خاتون گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ جا کے کہتے ہیں ماں ایک بات کا جواب دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کیا تو حج کرنے اکیلی آئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں۔ کیا تیرے پاس اولاد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہ میں بے اولاد تو نہیں ہوں، خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، پھر آپ کہتے ہیں ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں چپ ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا اے ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں نے پھر جواب نہیں دیا ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا ماں بتا تو صحیح اگر بیٹا ہے تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا 7 سال سے مجھ سے دور ہو گیا ہے، 7 سال ہو گئے دروازے پہ نہیں آیا ہے، اکیلی حج کرنے آئی ہوں۔ کہ ماں اگر تو اجازت دے تو تیرے بیٹے کو میں ڈھونڈ کے لے آؤں۔ کہاں تلاش کرے گا؟ کہا ماں اجازت تو دے، تیرے بیٹے کو میں لے کر کے آؤں گا۔ ماں نے کہا تیرا احسان ہوگا، وہ جانے والے میرے بیٹے کو واپس لا دے۔ مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، عبد الرحمن بن شیران کے پاس پہنچے ہیں۔ کہا چل میں نے تیری ماں کو منا لیا ہے۔ اللہ اکبر، جب لے کر کے گئے ہیں عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہے۔ جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں عبد الرحمن بن شیران نے
آواز دے کے کہا تھا اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے، اندر آنے کی اجازت دے دے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی اندر سے ماں کی آواز آئی تھی خبردار میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے نادان بتا تو سہی، جب تنہائی میں ملا تھا تو تیرے ماں کے سینے کا درد الگ تھا، لیکن اب جب تو آیا ہے تو وہ کون سا زخم ہے جو تیری آواز سے تازہ ہو گیا ہے، وہ کون سا درد ہے جو تیرے لہجے سے زندہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن شیران کی گردن جھکی ہے، مالک بن دینار واپس جانے لگے ہیں، تب عبد الرحمن بن شیران نے مالک بن دینار کا دامن تھاما ہے اور کہا تھا حضرت جی جب یہاں تک آ گئے ہو تو ماں سے معاف بھی کرا کے چلے جاؤ، قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، ماں کے سامنے لے کر کے گئے ہیں۔ او جوان، کبھی ماں کے درد کو سمجھ لیا کرو، کبھی ماں کے پیار کو سمجھ لیا کرو۔ تو کہتا کہ ماں معاف نہیں کرتی ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ معاف نہیں کر سکتی؟ خدا کی قسم، ارے یہ تو وہ جگر رکھتی ہے، تو جتنا چاہے ظلم کر لے، اگر ایک مرتبہ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اتنا کہے گا ماں معاف کر دے تو جواب آئے گا بیٹے تو آج آیا ہے، میں نے تجھے پہلے ہی دن رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ پہلے راضی کرو، یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے بڑا کعبہ یہی ہے، پہلے ان کو راضی کرو۔ یہ روٹھتے ہیں تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتا خطا کون سی کر کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی خطا بہت بڑی ہے، کم سے کم مجھے لے کے تو چلو ماں کے پاس۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں مالک بن دینار ماں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بیٹے کو ایک بار اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے، سننا میری بات، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کا اندر آنے کی اجازت دے۔ عبد الرحمن بن شیران کو ماں نے اجازت دی، ٹھیک ہے مالک لے آؤ۔ جیسی آپ اندر لے کے گئے، کہنے لگے ماں اب ذرا جرم تو بتا، تیرے بیٹے کی خطا کیا ہے؟ وہ ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا۔ اس نے کہا اس بیٹے کی خطا پوچھ رہے ہو تو سنو۔ کہا کیا بات؟ کا رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں روزے سے تھی اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، یہ شراب کے نشے میں آیا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا، اس نے آ کے کہا ماں مجھے یہ گوشت بنا دے۔ میں نے کہا نہیں، میں رمضان کے مہینے کا احترام کرتی ہوں، میں تجھے گوشت بنا کے نہیں دوں گی، شام تک تو میں تیرے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں بنا سکتی۔ ظالم ایک تو روزہ رکھنے سے گیا، اوپر سے اس مہینے میں شراب پی کے آیا ہے، اور تو نے پھر مجھے مجبور کیا گوشت بنانے کے لیے۔ ماں نے کہا میں تیرے لیے گوشت نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات کہی نا، ماں نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں مالک، اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا، جس کے تماچے کی وجہ سے میری آنکھ نکل گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا اس نے پھر مجھے دھکا دیا اور تندور میں دھکیل دیا، کہا یہ دھکیل کر کے گھر سے باہر چلا گیا، کہا آج تک میرے بدن کے جلے ہوئے کے نشان نہیں گئے ہیں۔ ماں نے آستین اوپر کی کپڑا ہٹایا تو اس ماں کا ہاتھ جلا ہوا تھا، جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو آنکھ نہیں تھی۔ جب اتنی بات دیکھی ہے، یہ حال دیکھا ہے، حضرت مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کو آگے کیا، کہنے لگے ماں تو معاف کر دے، جو آنکھ تیری نکلی ہے وہی آنکھ اس بیٹے نے اپنی بھی نکال دی ہے، جس ہاتھ سے تجھ کو تماچا مارا تھا اس بیٹے نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ماں نے اتنا سنا ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹے کو لپٹ جاتی ہے، ماں رو کے کہتی ہے لخت جگر تو نے اپنی آنکھ کیوں ضائع کر دی، تو نے ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ کہتے ماں جس ہاتھ سے میں نے تماچا مارا تھا مجھے وہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا تھا، میری وجہ سے جو آنکھ تیری نکلی تھی اے ماں میں نے وہ آنکھ اپنی بھی نکال دی ہے۔ یار ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا لخت جگر کاش مالک کو تو ہاتھ کاٹنے سے پہلے لے کے آ جاتا، آنکھ نکالنے سے پہلے لے کے آ جاتا۔ جس دن رب نے کہا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے اس دن تو کسی کو سفارشی بنا کے لے آتا، اے بیٹے تیری آنکھ بھی بچ جاتی، تیرا ہاتھ بھی بچ جاتا۔ اے میرے لخت جگر میں ماں ہوں، میں تو تجھے اسی دن معاف کر دیتی۔ جیسی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، تڑپ کے کہا تھا یا اللہ گواہ ہو جا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ مالک بن دینار جا رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے اے مالک اتنا کام اور کرتا جا، اس سے کہہ دے آج اس کی ماں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے، ہم نے ماں کے صدقے میں اس کے ساتوں حجوں کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ساری عبادتیں روک دی جاتی ہیں. یہ تبھی قبول ہوں گی جب یہ راضی ہوں گے. اگر یہ ناراض ہیں تو پھر حج جیسی عبادت بھی قبول نہیں. اللہ کے بندوں کبھی سوچو بات بات پہ، جائیداد پہ ماں باپ سے جھگڑے، پیسوں کے بٹوارے پہ ماں باپ سے جھگڑے، اور کیسے زندگی گزرے گی ہے؟ کیا اس باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جس نے سردیوں میں تیرے لیے سردی کو سردی نہ جان کے تیرے لیے روزی تلاش کرنے نکلتا رہا؟ اور اسی باپ کو جب اولاد یہ کہہ کے دھکا دے گی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو اس باپ کے دل میں درد نہیں اٹھے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، 30-40 سال کے لوگ زیادہ مر رہے ہیں. تو اس کی وجہ بھی سن لو. جہاں تک میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بندہ چکنائی کھا رہا ہے. آج کیا چکنائی کھا رہا ہے؟ آج تو فارچونر والا فارچون وہ چل رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں، ریفائنڈ کھا رہے ہیں، تیل بھی چھنا ہوا کھا رہے ہیں. چکنائی کھائی کہاں رہے ہیں؟ چکنائی تو پہلے دور میں لوگ کھاتے تھے جب کھانے بھی دیسی گھی کے ہوتے تھے. آج تو چکنائی نام کو بھی نہیں ملتی ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہے. نہیں، ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے نہیں. ہارٹ اٹیک کب ہوتا سن، جب باپ کہے بیٹے یہ میری دوا کا پرچہ ہے، پچھلے سال جو کھانسی کا سیرپ لا کے دیا تھا اس سے بڑا آرام ہوا تھا، بیٹے اس بار بھی ٹھنڈ آ گئی ہے، کھانسی کا سیرپ لا دے. بیٹا اس پرچے کو دیکھے، یوں باپ کے سامنے موڑے اور پھینک کے کہے کہ میں تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنے اولاد کے خرچے اٹھاؤں. اس وقت میں باپ کے خدا کی قسم جو خون جہاں ہوتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے. 3 سیکنڈ تک اس حالت میں باپ کھڑا رہتا ہے کہ وہ سوچتا جاؤں تو کہاں جاؤں، زمین پھٹے چلا جاؤں. خون ٹھہر جاتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں. پھر 3 سیکنڈ کے بعد خون جاری ہوتا ہے تو سارا خون چلا جاتا ہے. لیکن جس میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں جگہ ہوا خون پھر بہا نہیں کرتا ہے. پھر وہ خون اٹکتے اٹکتے دھیرے دھیرے چلتے چلتے مہینوں کے بعد وہ باپ کے دل میں آ کے نس میں پھنس جاتا ہے. بس وہی خون باپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں چکنائی سے مرا ہے. نہیں، یہ چکنائی سے نہیں مرا، یہ کولیسٹرول سے نہیں مرا، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا. اگر یہ مرا ہے تو اولاد کی بدسلوکی سے مرا ہے. اگر یہ مرا ہے تو بیٹے کے کڑوے جواب سے مرا ہے. خدا کی قسم اگر تیرے باپ کو خدا کے کرم سے اگر تیرے باپ کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہو، انسولین لے رہا ہو تو دوا نہ کر، اس کے سینے سے لگ جا. تیرے سینے سے سینہ اس کا لگے گا، اللہ آدھی بیماری کو تیرے پیار کے صدقے میں دور فرما دے گا.